أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. محترم بھائیوں، مسلمانوں کا ہجری سال مکمل ہونے کو ہے اور ایک نیا ہجری سال چڑھنے کو ہے. یہ کیلنڈر جس بنیاد پہ بنایا گیا، جس بنیاد پہ اس کیلنڈر کا اجرا ہوا، اس کی بنیاد ہجرت ہے. جیسا کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ نہ کسی کی پیدائش، نہ کسی کی موت، کسی شخصی باتوں پہ ہمارے نہ ایونٹس ہوتے ہیں، نہ ہمارے تہوار ہوتے ہیں، نہ ہمارا کیلنڈر ہوتا ہے. ہماری عیدیں کسی کی برتھ ڈیٹ نہیں ہے. ہمارا کیلنڈر کسی کی پیدائش یا کسی کی موت سے متعلق نہیں ہے. عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں عبادت کے عمل سے جڑی ہوئی عیدیں ہیں اور تہوار ہیں. اور ہمارا کیلنڈر بھی کسی کی وفات اور کسی کی پیدائش سے متعلق نہیں، بلکہ ایک بہت اعلیٰ عمل سے متعلق ہے، اور وہ ہے ہجرت. زندہ قومیں، طاقتور قومیں، عزت اور وقار رکھنے والی قومیں جہاں اور خوبیاں رکھتی ہیں، وہاں ان کا اپنا کیلنڈر ہوا کرتا ہے. کیلنڈر انسانی ضرورت ہے. لینے دینے کے مواقع ہوں، تنخواہیں ہوں، معاہدات ہوں، جتنے بھی زندگی کے بڑے بڑے کام ہیں، ان کے لیے کیلنڈر کی ضرورت ہوتی ہے. غلام قومیں دوسروں کا کیلنڈر استعمال کرتی ہیں، اور زندہ قومیں، باوقار قومیں اپنا کیلنڈر رکھا کرتی ہیں. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، کیا مسلمانوں کے جو اعلیٰ ترین دور تھا، اس دور میں کیا دنیا میں کیلنڈر نہیں پائے جاتے تھے؟ کیا گریگورین کیلنڈر اس وقت موجود نہیں تھا؟ یقیناً تھا. دنیا کے بڑے لوگ یہ کیلنڈر استعمال کر رہے تھے. لیکن یہ مسلمانوں کے وقار اور عزت کا بھی مسئلہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم. جس دن سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، زمین و آسمان کی پیدائش جس دن سے ہوئی، اس دن سے اللہ نے 12 مہینے سال کے مقرر فرما دیے. منها 4 حرم، اور اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ حرمت والے مہینوں کا کیلنڈر، یہ مسلمانوں کا کیلنڈر ہے، اسلام کا کیلنڈر ہے. آج پاکستان جو کہ اسلامی ملک ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے، وہ اپنا کیلنڈر نہیں رکھتا. رسمی طور پہ اسلامی کیلنڈر کا ذکر کر دیا جاتا ہے بمطابق یہ، لیکن جتنے عملی کام ہیں، کسی خاندان نے شادی بیاہ رکھنا ہو، کوئی تقریب رکھنی ہو، اس میں تاریخ، اسلامی تاریخ نہیں بتائی جاتی. وہ دعوت نامے انگریزوں کے کیلنڈر کے بتائے جاتے ہیں، اس پہ ڈیٹ انگریزوں کے کیلنڈر کی، گریگورین کیلنڈر کی ہوتی ہے. جبکہ اسلام اپنا کیلنڈر رکھتا ہے، اور وہ ہجری کیلنڈر ہے. یہ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلامی تاریخ میں ہجرت کا عمل، کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد بالکل منظرنامہ تبدیل ہو جاتا ہے. جس دن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے، اس دن سے پورے حالات کا رخ بدلا،
اور وہ اسلام اور وہ مسلمان جو کافروں کے آگے دب دب کے رہا کرتے تھے، کمزور تھے، ان کے پاس کوئی نہ حکومت تھی، نہ اقتدار تھا، نہ قوت تھی، نہ جہاد تھا۔ ہجرت کے بعد جہاد کا بھی آغاز ہوا، اسلام کے غلبے کا بھی آغاز ہوا، اور جتنی کافر قوتیں تھیں ان قوتوں کو توڑنے کا یہ ذریعہ بنا۔ جہاد کا آغاز ہجرت کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہجرت کے عمل کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی، ہجرت کا بہت اعلیٰ مقام بتایا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو اللہ فراخی دے گا، اس کو اللہ وسعت دے گا، اس کی حکومت میں بھی وسعت پیدا ہوگی، اس کے اقتدار میں بھی وسعت پیدا ہوگی، اور اس کے رزق میں بھی اللہ وسعت پیدا فرمائیں گے۔ کیونکہ مہاجر سارا کچھ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنی جائیداد چھوڑتا ہے، مال و دولت کو چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، وہ بالکل اللہ کے لیے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک ایسے علاقے کی طرف چل نکلتا ہے جہاں پہ وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے، آزادی کے ساتھ اسلام پہ عمل کر سکے، آزادی کے ساتھ اسلام کی شریعت کو نافذ کر سکے۔ کیونکہ محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسلام بتایا ہے، جو مقصد حیات بتایا ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق آزادی کے ساتھ ہے۔ عبادت وہ عبادت ہے جو آزادی کے ساتھ کی جائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری وہ قابل اعتبار ہے جو آزادی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ یہ مجبوری کے سجدے، یہ جبر کے سجدے، یہ چھپ چھپ کے کرنے والے سجدے، یہ آزادی کے بغیر رہنے والی زندگی، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے لیے آزادی پسند فرماتے ہیں، اور اگر اس آزادی کے لیے وطن، علاقہ، معیشت اور کاروبار آڑے آ جائے، اس آزادی کو لینے کے لیے یہ ساری قوتیں موجود ہوں، ان ساری چیزوں کو قربان کر دیا جائے گا، لیکن آزادی کو قربان نہیں کیا جائے گا۔ ہجرت جو ہے وہ آزادی کی بقا کا ذریعہ ہے، ہجرت جو ہے وہ انسان کی آزادی کے لیے لازم ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آزاد اگر کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ انبیاء تھے، وہ صرف اور صرف اللہ کے بندے تھے، اللہ کے غلام تھے، نہ وہ دولت کے غلام تھے، نہ وہ وطن کے غلام تھے، نہ وہ علاقے کے غلام تھے، نہ اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے غلام تھے، وہ اللہ کے غلام تھے، اللہ کے بندے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی سنت ہجرت ہے، ہجرت انبیاء کی سنت ہے۔ جتنے بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں سب نے ہجرت کی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی دوسرے انبیاء کی طرح۔ ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ وہ بابل کا علاقہ تھا، عراق کا علاقہ تھا، بڑا خوشحال، ہائیلی سویلائزڈ، دنیا میں جو تہذیب میں سب سے آگے علاقے تھے، قومیں تھیں، ان میں سے ایک بیبلونین سویلائزیشن تھی، بابل۔ ابراہیم بیبلونین تھے علیہ السلام، لیکن جب ان کی دعوت میں علاقہ رکاوٹ بن گیا، بادشاہ وقت رکاوٹ بن گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سارا کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ وقال انی مہاجر الی ربی، صاف کہہ دیا میں سب کچھ چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی، اپنے بھتیجے لوط کو ساتھ لیا، دوسرا کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے ہجرت کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 12 سال جو مکہ میں گزرے ہیں،
اس میں اللہ کے نبی نے دعوت بھی دی، لیکن جن مشکلات کا سامنا رہا، جو مشکلات درپیش ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی بڑی رکاوٹ وہ مکہ بن گیا۔ مکہ کا رہنا، وہاں رہ کے اسلام کی دعوت دینا ممکن نہ رہا۔ ساتھیوں پہ تشدد ہوتا، بہت زیادہ ساتھی پریشر میں رہتے، کھل کے نہ دین کی دعوت دے سکتے تھے نہ دین پہ عمل کر سکتے تھے۔ حالانکہ مکہ ایسی جگہ جو کہ تمام بستیوں اور شہروں کی ماں ہے، ام القریٰ کہا جاتا ہے، بزنس کا مرکز ہے، اللہ کا گھر وہاں ہے، ایک نماز کا اجر 1,00,000 کے برابر ہے۔ یہ سارے فضائل اور ساری خوبیاں مکہ کی اپنی جگہ، لیکن آزادی کی اہمیت اپنی جگہ۔ یہ ساری چیزیں قربان آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے، اسلام کی دعوت کو کھلے طریقے سے دینے کے لیے ہجرت لازم ٹھہری، ہجرت ضروری ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر پڑھا جائے تو بہت سے اسباق اس سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں، 13واں سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ بتدریج حالات سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے۔ ایک وقت تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشتی بانوں میں سے، دفاع کرنے والوں میں سے ایک ان کے اپنے چچا ابو طالب تھے۔ ابو طالب کا مکہ میں بڑا احترام تھا، بڑا وقار تھا، بہت زیادہ خاندانی وجاہت حضرت ابو طالب رکھتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اپنے بھتیجے کے دفاع کے لیے کھڑے رہتے۔ کافروں کو اس بات کا لحاظ بھی ہوتا کہ ابو طالب موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کے بھتیجے پہ ہاتھ کیسے اٹھائیں۔ ابو طالب اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ابو طالب کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے نبی کے لیے مکہ کے اندر حالات سخت ہو گئے۔ دوسرا بڑا قوت کا ذریعہ، مدد اور تعاون کا ذریعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے ایک متبادل راستہ کھول دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 حادثات کے بعد، ابو طالب کی وفات اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد، مکہ سے نکل کے اسلام کی دعوت طائف کے اندر دینے کا فیصلہ فرمایا۔ طائف میں اس غرض سے گئے کہ ہو سکتا ہے اس آبادی میں مجھے کچھ حمایتی مل جائیں، اسلام کو قبول کرنے والے قوت والے لوگ مل جائیں، اور اس دعوت کو مضبوط بنیادوں پہ آگے بڑھایا جائے۔ لیکن طائف والوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بڑا ہی دردناک اور بڑا ہی خوفناک رہا۔ اوباش لڑکوں کو، آوارہ لڑکوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھروں کی بارش کی گئی۔ اتنے پتھر مارے اہل طائف نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم زخمی ہو گیا، جسم سے لہو بہنے لگا، حتیٰ کہ وہ لہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین میں جمع ہو گیا۔ شدید زخمی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کے پناہ لی اور بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرشتے نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دے کہ میں طائف کے یہ پہاڑ اس قوم کے اوپر اٹھا کے ڈال دوں اور ان کو اس پہاڑ کے نیچے پیس کے رکھ دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی اگلی نسلوں میں سے اللہ کو ماننے والے پیدا ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے انتقام نہیں لیا، لیکن طائف سے واپسی کا سفر بڑا ہی خطرناک تھا، کیونکہ اب مکہ والے یہ دیکھ رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حالات تھے کہ اللہ نے
مدینہ جو اس وقت یثرب نام تھا، وہاں سے مدد، تعاون اور ٹھکانے کا اللہ نے بندوبست فرما دیا۔ حج کا موقع تھا، لوگ دور دور سے حج کے لیے آیا کرتے تھے، کیونکہ حج جو ہے وہ جاہلی دور میں بھی جاری رہا۔ اسلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جب سے حج کا اعلان کیا تھا، یہ حج جاری رہا۔ اگرچہ حج کے لیے بہت سی ایسی باتیں گھڑ لی گئیں جو شریعت کے خلاف تھیں، لیکن حج کسی نہ کسی شکل میں جاری رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حج پہ آنے والے لوگوں میں اسلام کی دعوت دیا کرتے۔ ایسی ہی ایک مجلس عقبہ کے مقام پہ مدینے سے آئے ہوئے کچھ لوگ، یثرب کے رہنے والے کچھ لوگ رات کی تاریکی میں انتہائی خفیہ طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ 12-15 افراد ہیں جو عقبہ کے مقام پہ اللہ کے نبی کے ساتھ مجلس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور وہ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی اور اسلام کی دعوت مدینے کے اندر، یثرب کے اندر دینے کی ان کو تلقین فرما کے ان کو واپس بھیج دیا۔ اور اگلے سال عقبہ کے مقام پہ ایک بڑی مجلس ہوتی ہے۔ یہ 70 سے اوپر کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں جو کہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیعت کی، ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اوس اور خزرج جو دو بڑے قبیلے یثرب کے اندر رہنے والے تھے، ان کے اندر اسلام کے حمایتی، اسلام کے پشتیبان اور محمد الرسول اللہ کا ساتھ دینے والی ایک بڑی تعداد کھڑی ہو چکی تھی۔ مصعب بن عمیر جو بڑے ہی باصلاحیت نوجوان تھے، بڑے اعلیٰ خاندان سے تھے، بات کرنے کا ہنر جانتے تھے، اسلام کی دعوت کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، محمد الرسول اللہ کے ہونہار شاگرد تھے، انتہائی بریلینٹ نوجوان، سفارت کاری کا عمدہ انداز رکھنے والا یہ نوجوان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی ان کو اپنا سفیر، اپنا داعی مقرر فرما کے یثرب بھیج دیتے ہیں۔ ان کی بہت تھوڑے وقت کی محنت رنگ لاتی ہے اور مدینہ کے بڑے تعداد میں لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور اب حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ محمد الرسول اللہ کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کی تیاری بھی شروع کر دی اور اپنے ساتھیوں کو ایک وقت میں نکلنے کی بجائے ایک ایک دو دو کر کے نکلنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ ایک ایک دو دو کر کے ہجرت کرنے لگے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا۔ صہیب رومی جو کہ مکہ کے اندر بزنس کیا کرتے تھے، وہ باہر سے آ کے انہوں نے وہاں بزنس کیا اور بڑا کامیاب بزنس کیا۔ صہیب رومی نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ہجرت کریں گے۔ اللہ کے نبی سے اجازت نامہ مل گیا، حکم مل گیا۔ اب کاروبار، پیسہ، کمائی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اسلام کا تقاضا ہے کہ ہجرت کی جائے تو ہجرت کی جائے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں بزنس کا کتنا بڑا نقصان ہے، اس میں کمائی کا ذریعہ ختم ہو جائے گا۔ وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا بزنس کا جتنا سامان ہو سکتا تھا وہ سمیٹا اور نکلنے کی تیاری کی۔ مکہ والوں کی جب نظر پڑی کہ صہیب رومی تو اپنا سامان سمیٹ کے یہاں سے نکل رہا ہے، تو وہ کہنے لگے، مکہ والے کہنے لگے صہیب رومی سے، تم باہر سے آ کے یہاں سے بزنس کر رہے ہو، تم نے یہ ساری دولت اور ساری کمائی یہاں مکہ میں کی ہے، ہم اگر تمہارے گاہک نہ ہوتے، ہم تمہارے کسٹمر اگر نہ ہوتے تو تمہاری کمائی کہاں سے ہوتی؟ یہ کمائی تو دراصل ہماری وجہ سے ہے، تو تم یہ دولت اور یہ سامان ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑے ظلم اور زیادتی والی بات تھی۔ کوئی بھی بزنس کرتا ہے لیکن گاہک یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ بزنس میرا ہے،
اس پہ میرا حق ہے. تو صہیب رومی کا سارا مال روک لیا گیا, سارا سامان مکہ والوں نے چھین لیا. صہیب رومی اتنا کامیاب بزنس مین, سارا کچھ دیا ہوا اللہ کا اس کے پاس تھا, لیکن اب کچھ بھی نہیں رہا. صہیب رومی خالی ہاتھ, اللہ اکبر, خالی ہاتھ مکہ سے نکلتا ہے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرتا ہے. اللہ اکبر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ نے قرآن مجید میں صہیب رومی کی شان میں آیت نازل فرما دی. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا سارا کچھ بیچ کے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ صہیب تو خالی ہاتھ مکہ سے گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امید دلائی, حوصلہ بڑھایا, صہیب اس سے بڑا صدقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. جتنا تیرا مال مکہ والوں نے رکھا ہے اللہ نے سارے کا سارا صدقے میں لکھ دیا ہے. مسلمان کا مال کبھی ضائع نہیں جاتا, مسلمان کا مال کبھی بے اجر اور بغیر نتیجے کے نہیں رہا کرتا. صہیب کا سارا مال اللہ نے صدقے میں لکھ دیا. اللہ اکبر. ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ, ان کی ہجرت کا بھی بڑا ہی دردناک واقعہ ہے. نئی نئی شادی ہوئی ہے, شادی کے بعد اللہ نے بیٹا دے دیا اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے ساتھ ہجرت کرنے لگے ہیں. مکہ والوں کو پتہ چلا کہ یہ ہجرت کر رہا ہے, ابو سلمہ حضرت ہجرت کر رہا ہے, تو اس کے سسرالی آ گئے. وہ کہنے لگے کہ یہ عورت جو ہم نے تمہیں دی تھی نکاح میں, یہ اس لیے نہیں دی تھی کہ اس کو اسلام قبول کروا کے اسلام کی بنیاد پہ یہاں سے لے نکلو, مدینے میں چلے جاؤ, ہمارے دشمنوں کے پاس تم چلے جاؤ, دشمنوں کے مرکز میں جا بیٹھو تم. یہ نہیں ہو سکتا. یہ عورت یہ ہماری بیٹی ہے, ہم اس کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے. ابو سلمہ کے سسرالی اپنی بیٹی کو لے گئے, اس کی بیوی کو لے گئے, اور ابو سلمہ کا خاندان وہ کہنے لگا یہ بیٹا یہ تمہاری نسل کا ہے, یہ ہمارا بیٹا ہے, ہم اس کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے. بیٹے کو لڑکے والے لے گئے اور بیٹی کو لڑکی والے لے گئے. وہ ماں جس کا یہ بیٹا یہ بچہ الگ کر دیا گیا, وہ روتی ہوئی انتہا درجے کی غم میں ڈوبی ہوئی ہجرت کرتی ہے. اللہ اکبر. یہ ابو سلمہ ہجرت کرتے ہیں, نہ بیوی رہی نہ بیٹا رہا. وہ بیٹی والے جو بیٹی کو لے گئے, وہ روتی اپنے گھر میں اس جگہ کو بار بار آ کے دیکھتی جہاں سے اس کا بیٹا اس سے چھینا گیا تھا. اتنی مشکلات, اتنی دردناک حالات اور واقعات میں صحابہ نے ہجرت کی. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی خطرے کا شکار ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کافروں کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بھی کسی نہ کسی وقت ہجرت کر لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے اس کا تدارک کرنا ہے, اس کے لیے مکہ والوں نے ایک ہائی پاور میٹنگ کی. اور اس میٹنگ میں بڑے بڑے مکہ کے سردار جمع تھے, اور حدیث میں آتا ہے اس مجلس میں نجد سے آنے والا ایک بوڑھا اس شکل میں شیطان بھی اس مجلس میں موجود تھا. اور وہاں فیصلہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے. 3 آپشن پہ غور ہوا تھا کہ یا قتل کر دیا جائے, یا قید کر دیا جائے, یا جلا وطن کر دیا جائے. لیکن اس نجدی بوڑھا جو کہ اصل میں شیطان تھا, اس نے کہا کہ نہ جلا وطن کرنا ٹھیک رہے گا, یہ جہاں جائے گا اسلام کی دعوت دے گا, نہ ہی قید کرنا ٹھیک رہے گا, یہ قید میں سے بھی اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا دے گا. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہونے کے بعد قریش نے تمام قبائل کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا تاکہ کسی ایک کی ذمہ داری نہ لگے اس قتل میں, اس قتل کا بوجھ کسی ایک پہ نہ پڑے, اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے تاکہ اس کا بدلہ بنو ہاشم نہ لے سکیں.
चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घर का घेराव कर दिया गया। कातिलीन, कत्ल करने वाले अल्लाह के नबी के घर पहुंच चुके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पे हज़रत अली को छोड़ा, उनके सुपुर्द अपनी अमानतें की और रात की तारीकी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के सारे इंतज़ामात फरमाए। 2 ऊँट तैयार किए गए जिनको ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया गया जो अल्लाह के नबी हिजरत के वक्त अपने साथ नहीं लेके गए। अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से बता दिया था कि आज रात हम निकलने वाले हैं। अब्दुल्ला बिन उरैक़त जो कि सहराई रास्तों का माहिर था, अगरचे काफिर था लेकिन सहराई रास्तों का बड़ा एक्सपर्ट था, उसकी खिदमात को किराए पे लिया गया, उसको उजरत दे के उसको साथ लिया गया, क्योंकि हिजरत के लिए ऐसा रास्ता चुना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मामूल का रास्ता नहीं था। मक्का से मदीने की तरफ एक तिजारती शाहराह थी, सारे लोग ये तिजारत पेशा थे, जिस रास्ते से सारे काफ़िले मदीना जाया करते थे और मदीने से आगे शुमाल बैतुल मक़दस तक ये काफ़िले जाया करते। अल्लाह के नबी ने वो रास्ता इख्तियार नहीं फरमाया। एक ऐसा गैर मामूली रास्ता जिस पे कोई भी मदीना जाने वाला सफ़र नहीं करता, कोस्ट के साथ साथ साहिली इलाके के साथ साथ, जो कि लंबा, दुश्वार गुजार, बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक रास्ता था, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रिहाइश गाह से निकले, अल्लाह ने काफिरों को अंधा कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी रेत की उनकी तरफ फेंकी और शाहतुल वजूह कह के ये फेंक दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बाहिफाजत वहाँ से निकाला, और बजाय इसके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुमाल की तरफ जाते, क्योंकि मदीना मक्का से शुमाल की तरफ है, अल्लाह के नबी जुनूब की तरफ गए, उल्टी सिमत गए और गारे सौर में छुप गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की कीमत मक्का वालों ने मुकर्रर कर दी। जब ये देखा कि वो तो वहाँ से निकल गए, तो उन्होंने 100 ऊँट का इनाम उसका ऐलान कर दिया मक्का वालों ने कि अल्लाह के नबी को, मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी जिंदा या शहीद करने के बाद लेके आए तो उसको 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। उस वक्त 100 ऊँट ऐसे है जैसे किसी को 100 कारें, क्योंकि उस वक़्त सरमाया और बहुत बड़ा एसेट ऊँट समझा जाता था अरबों के नज़दीक, कि बहुत बड़ा इनाम था। 100 ऊँट का इनाम कोई छोटा इनाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग ढूंढते फिर रहे हैं, ढूंढते ढूंढते गारे सौर तक पहुँच जा गए हैं। अबू बकर सिद्दीक गार में साथ हैं और वो नक्ल हरकत और आवाज़ें सुन रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक शदीद खौफ और गम का शिकार है कि कहीं हमारा पता ना चल जाए और अल्लाह के नबी की जान को ख़तरा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये लम्हा और ये मौका उसका तज़किरा फरमाया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये हौसला दिया, ये इत्मीनान दिया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ए अबू बकर कोई गम ना कर, कोई परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह अकबर। ये सारा अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का मुश्किल तरीन सफ़र, बड़ी प्लानिंग करते हैं, सवारी का इंतज़ाम करते हैं, उस सवारी को ऐसी जगह पे पहुंचाते हैं जो लोगों की नज़र में ना आए, सवारी को साथ लेके नहीं जाते, मुखालिफ सिमत में जाते हैं, गारे सौर की तरफ वहाँ छुपते हैं, रास्ता बताने के लिए एक एक्सपर्ट का इंतज़ाम करते हैं। मेरे भाइयों ज़रा गौर करो कि इतना एहतमाम अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, क्या यही सफ़र 1 साल पहले बुर्राक पे बैठकर चंद सातों में, चंद लम्हात में, हिजरत की रात, ये सफ़र अल्लाह के नबी ने पहले तय नहीं किया था? क्या इस रात, हिजरत की रात, अल्लाह बुर्राक को भेज के अल्लाह के नबी को मदीना नहीं पहुंचा सकता था? क्या ज़रूरत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में छुप रहे हैं, शुमाल की तरफ जाने के बजाय जुनूब की तरफ जाते हैं, इतने एहतमाम से और इतने ख़तरे मोल लेते हैं? ये सारी बातें क्यों? क्योंकि मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये बताना चाहते हैं
کہ ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے اپنی قدرت سے کون کہہ کے اللہ کے نبی کو براق کے ذریعے مدینہ پہنچا سکتا ہے، لیکن اسلام کا راستہ قربانیوں کا راستہ ہے، جہاد کا راستہ قربانیوں کا راستہ ہے، ہجرت کا راستہ قربانیوں کا راستہ ہے، اور اس قربانی کے لیے کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے. اگر اللہ کے نبی براق پہ چلے جاتے تو قربانیوں کی سنت، قربانیوں کا اسوہ دنیا میں قائم نہ ہوتا مسلمانوں کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کا، خطرات کو مول لینے کا اسوہ چھوڑا ہے کہ تم اسلام کے لیے کام کرنا چاہتے ہو، اسلام کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہو. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ غیب سے تمہاری مدد کرے، لیکن اللہ پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنے خطرات اسلام کے لیے مول لینے کے لیے تیار ہو، تمہاری اپنی ذاتی قربانیاں کتنی ہیں اسلام کے لیے. اور جب اللہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ اسلام کے چاہنے والے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، جو کچھ ان کے پاس تھا اللہ کے لیے انہوں نے پیش کر دیا ہے، پھر غیب سے مدد آیا کرتی ہے، پھر اللہ کی نصرت اور مدد کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، ہجرت نے یہ ثابت کیا کہ اسلام قربانیوں سے آگے بڑھتا ہے. اسلام کی کامیابی، اسلام کی ترقی قربانیوں میں چھپی ہوئی ہے. وطن کی قربانی، علاقے کی قربانی، کاروبار کی قربانی، یہ ساری قربانیاں اسلام کے لیے دو گے تو تمہارا اسلام کامیاب ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.